لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش جلد ہل ایک ہو گیا۔ لاہور میں تیز بارش سے سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ لاہور میں بارش کے باعث لیسکو کے 42 سے زائد فیڈر سٹرپ، کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ ایم ڈی واسطہ کے مطابق لاہور میں اب تک 140 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کا حکم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل خوب برسے۔ ادھر چکوال کے نواحی علاقے لکھوال میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 4 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، وادی سوات میں 8 رابطہ پل بہہ گئے، سیلابی ریلے میں متعدد گھر بہہ گئے۔ دریائے سوات کے بہاؤ میں کمی، بحرین کالام سڑک بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ادھر اپر اور لوئر چترال کو ملانے والا پل تعمیر نہ ہو سکا، علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ رابطہ پل ٹوٹنے سے اپر چترال میں خوراک کی قلت کا سامنا، پینے کا پانی بھی ناپید ہو گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مختلف حادثات میں 32 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے۔ کراچی میں مونسون بارشوں سے کئی علاقوں کی حالت ابتر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈیفنس کے کئی علاقوں سے پانی نکل گیا، کئی جگہوں سے بارش کا پانی نکالنے کا سلسلہ جاری۔ ادھر نیا ناظم آباد کے ماڑی، لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ، قاسم آباد کے ٹمبر مارکیٹ اور سڑکوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے، بارش سے متاثرہ افراد سے ملاقاتیں کریں گے۔ کراچی میں گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا روز۔ آپریشن گلبرگ، موسیٰ کالونی اور لیاقت آباد گجر نالے پر جاری ہے۔ محکمہ انسداد تجاوزات کا عملہ مارکنگ میں مصروف۔ مارکنگ کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جائے گا۔ گجر نالے کے دونوں اطراف 105 فٹ کے نشان لگائے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹے میں 498 نئے کیسز رپورٹ، مریضوں کی تعداد 2,97,512 تک جا پہنچی۔ کورونا سے 7 مزید اموات، تعداد 6,335 ہو گئی۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,909 ہے۔ کورونا کی وجہ سے بند تعلیمی ادارے کھولنے کی ایک اور درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعلیمی ادارے کھولنا یا بند رکھنا ایگزیکٹو کا اختیار قرار دے دیا۔ عدالت اس سے قبل بھی تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست مسترد کر چکی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا اختیار ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، اسکول کھولنے سے متعلق ایس او پیز پر غور۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا، اسکول کھولنے کا حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ صوبائی وزیر تعلیم کے اجلاس میں اسکول کھولنے بارے فیصلہ ہوگا۔ عاصم سلیم باجوہ کا معاون خصوصی اطلاعات کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں، فیصلہ کیا ہے، معاون خصوصی اطلاعات کے عہدے سے سبکدوش ہو جاؤں، اپنے استعفے کے بارے میں وزیر اعظم سے بات کروں گا، بطور چیئرمین سی پیک اتھارٹی کام جاری رکھوں گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے اپنے اوپر لگے الزامات کی تردید کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں، غیر معروف ویب سائٹ پر بے بنیاد اور غلط الزامات لگائے گئے۔ اثاثے ڈکلیئر کرنے کے وقت میری اہلیہ کی میرے بھائی کے کسی کاروبار میں سرمایہ کاری نہیں تھی۔ 1 جون 2020 کو اہلیہ نے بیرون ملک تمام سرمایہ کاری ختم کر دی تھی۔ میرے بھائیوں کی کمپنی نے کبھی سی پیک کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا۔
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ ISPR کے مطابق بارودی سرنگ پھٹنے سے لیفٹیننٹ ناصر حسین، نائک محمد عمران، سپاہی عثمان اختر شہید ہو گئے۔ واقعے میں 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے حادثہ کو گھیرے میں لے لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں PIA پائلٹس کی تنخواہ کٹوتی کیس کی سماعت۔ سول ایویشن اتھارٹی اور PIA سے 2 ہفتے میں جواب طلب۔ عدالت نے پائلٹس کی فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر ملنا نے ریمارکس دیے، ادارے کے پاس شاید پیسے نہ ہو جس وجہ سے تنخواہ میں کٹوتی ہوئی۔ ہم کسی ادارے کے مالی معاملات میں نہیں جا سکتے۔ کیس کی سماعت 15 ستمبر تک ملتوی۔ رینجرز کی کراچی میں لیاقت آباد اور بھینس کالونی میں کارروائی۔ متعدد وارداتوں میں مطلوب ڈکیت گروہ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم بینک سے رقم نکلوانے والوں اور گھروں میں ڈکیتیاں کرتے تھے۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ اور میں ہوں سدرا بلال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آرز کا اسٹریٹجی ہے سیلاب کے متاثرین کو، سیلاب کے متاثر علاقوں کو مدد کرنے کے لیے یہ ہمارا 3 R's کا اسٹریٹجی ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے پرنسپلز پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت کے سارے ممبران، چیف منسٹر سندھ اور اس کی پوری ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 کے سپر فلڈز کے بعد 2011 میں ہم نے اس سے کم بارش دیکھے تھے، لیکن تب بھی بہت ہی نقصان ہوا تھا اور پورا پاکستان ایک ہو چکا تھا۔ وفاق کی جو قیادت تھا، جو حکومت تھا، صوبائی حکومتوں کی جو حکومت تھے، سب ایک پیج پہ تھے، پورے پاکستان کو گیلونائز کیا تھا، پورے پاکستان کو موٹیویٹ کیا تھا، ڈونیشنز اور ریلیف کا مہم چل رہے تھے، پوری دنیا کو انگیج کیا تھا، دنیا کے ممالک کو، یونائٹڈ نیشنز کو، بین کی مون صاحب جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تھا وہ پہنچ چکا تھا، اور اس نے تو کہا تھا کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں دیکھا، اور آج ہم اسی قسم کا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم صاحب کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہنچے گا، پورا صوبہ کے لیے جو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ہمارے ضروریات ہیں وہ ہمارے امیدوں پہ پورے اترے گا، اور ہمارے عوام کے لیے جو اس مشکل وقت میں، اتنے مشکل وقت کے سامنے کرنے کے بعد جو ہم اس وقت جو ضرورت ہے، مثلا جس طریقے سے لوگوں کو کاروبار، لوگوں کے دکانیں تباہ ہو چکے ہیں، جس طریقے سے ہمارے کسان کا فصل صبح بھر میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، ہم لوکس کے بعد، کورونا کے بعد یہ ہمارے عوام کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے، اور ہم اور صوبہ سندھ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں پہنچے گا، وہ کراچی کا پیکج کا ہم سن رہے ہیں، جو بھی سیلاب سے متاثر علاقے ہیں، کراچی ہو، عمر کوٹ ہو، بدین ہو، میرپور خاص ہو، ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے، اور ہمارے عوام کو ریلیف پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ پورے اتریں گے۔ اس وقت تک NDMA نے سندھ حکومت کو 5000 ٹینٹس دیے ہیں، 2000 ٹینٹس دیے ہیں، ہمارا ریکوائرمنٹس اس سے بہت ہی زیادہ ہے،
NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے امیڈیٹ ریلیف پہنچانے میں ذمہ داری ہوتا ہے. 3 نالوں صاف کرنا صرف سے بات نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی کہ انشاءاللہ تعالی